لانے کے پروتے شاگرد ہیں اور یادگار اسلاف ہیں، اور آپ سے پیر نے کو دعوت دے کر علم دوز ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی عظیم شخصیت ہمارے پاس تشریف لائی ہے، ان کا بیان بڑے ذوق و شوق سے سنیں، اور آپ کے پیر صاحب کا جو علم دوز ہونا وہ بھی اس بات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ پاک پیر صاحب کو اور مزید کرتے اور توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح کے پروگرام کرتے رہیے، ایسی شخصیات کو بلا دیں اور ہم ان کے علم سے مستفید ہوتے رہیں۔ ایک پرجوش نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی آستانہ علی اشفاق پور شریف، علامہ مفتی اشفاق صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبع سبيل من أناب إلي، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ انتہائی واجب الاحترام صدر محفل، ہمارے سروں کے تاج، پیر طریقت، رہبر شریعت، غواث ابحار معرفت، قاسم فیضان اسلمیت، حضرت خواجہ صوفی محمد اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر خلفائے کرام، ذی وقار علماء کرام، بالخصوص حضرت قبلہ قاری صفوت شہزاد صاحب و حاضرین، الحمدللہ میں اپنی یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ اس پاکیزہ محفل میں حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ جل جلالہ رحمن واری میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں وقت بھی مختصر ہے، اور آیت کریمہ کا بھی ایک مختصر سا حصہ میں نے تلاوت کیا، بس اسی کے متعلق اس تھوڑے سے وقت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ مدعا یہ ہے جو بتلانا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہ مشائخ، پیران نظام، علماء کرام ایسی محفلیں سجاتے ہیں ذکر اذکار کی، اولیاء کاملین کے کمالات، فیوز و برکات، ان کا ذکر کرنے کے لیے یہ محفلیں کیوں سجاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی آؤ قرآن پڑھو، آؤ حدیث پڑھو، اور یہاں ٹھیک ہے تلاوت ہو جاتی ہے قرآن کی تھوڑی سی، حدیث خال خال کوئی سنائی جاتی ہے، لیکن محفل ذکر، اولیاء اللہ کا ذکر، اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، یہاں تقابل نہیں کہ قرآن کے مقابلے میں قرآن کو چھوڑ دیے اور یہ محفلیں قائم ہیں، حدیث کو چھوڑ دیے اور یہ محفلیں قائم ہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ قرآن بھی سمجھ آتا ہے تو ولیوں کے طفیل، حدیث بھی سمجھ آتی ہے تو ولیوں کے طفیل، نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اس لیے اس میں قرآن بھی ملتا ہے، حدیث بھی ملتا ہے۔ جو ٹکڑا ہے تقریبا کا تلاوت کی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے واتبع، اتباع کر، پیروی کر، سبیل من اناب الیہ، اس کے
کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے. جو میری طرف رجوع کرنے والا، آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. اور اللہ نے فرمایا اس کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے. یعنی اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ میرے ولیوں کے راستے کی پیروی کرو. اللہ فرما سکتا تھا واتبع سبیل القرآن واتبع سبیل الحدیث، نہیں کہا. فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرے تم اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو. اصل میں اللہ نے انسان کے اندر ایک محبت کا جذبہ رکھا ہے، اور وہ محبت ضرور اپنا رنگ دکھاتی ہے. بعض چیزوں سے محبت ہوتی ہے طبی طور پر، جیسے اولاد کو ماں باپ سے محبت ہے، ماں باپ کو اولاد سے محبت ہے، بھائی کو بھائی سے محبت ہے، برادری والوں سے محبت ہے. یہ محبت طبی ہوتی ہے، ایک طبیعت کا تقاضا ہے، خونی رشتہ ہے. لیکن ایک محبت ہوتی ہے روحانی، جہاں پر کوئی رشتہ خونی نہیں ہوتا، کوئی برادری کا رشتہ نہیں ہوتا، صرف وہ محبت الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. جو اللہ کی طرف رجوع لانے والا ہوگا اولیاء اللہ، اس کے ساتھ جو محبت ہوگی وہ طبی نہیں ہے، وہ روحانی محبت ہے. اور ماں باپ کے ساتھ، ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ ایک طبی محبت ہے. طبی محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس اپنے پیارے سے بہت زیادہ محبت کی جائے. باپ ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، مجبور ہوتی ہے، اس کی طبیعت مجبور کرتی ہے اسے. لیکن اللہ فرماتا ہے واتبع سبیل من اناب الیہ، جہاں طبی محبت اور روحانی محبت کا مقابلہ ہو جائے نا تو طبی محبت کو پیچھے چھوڑنا اور میری طرف رجوع کرنے والے میرے ولی سے زیادہ محبت کرنا. میرے خیال میں اگر میں اس کا شان نزول تھوڑا سا عرض کر دوں آیت کریمہ کا تو شاید آپ کو بہت جلدی یہ سمجھ آ جائے گی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے خلیفہ اول، وہ ذات جن کے متعلق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صب اللہ فی صدری سببتہ فی صدر ابی بکر، جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈالا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلہیم سے بڑے بڑے صحابہ کرام جو ذی فہم صحابہ تھے، ذی رائے صحابہ تھے، جو بڑی فقاہت والے صحابہ تھے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے اسلام لائے. حتیٰ کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی توجہ دلانے سے اسلام لائے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، یہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب دلانے سے ایمان لائے. حضرت سعد جب ایمان لے آئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت سعد کو اپنی ماں سے بڑی محبت تھی اور ماں کو حضرت سعد سے بڑی محبت تھی. ماں ایمان نہ لائے، حضرت سعد ایمان لے آئے کس کے کہنے پر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہنے پر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں، ان سے ان کا کوئی طبی رشتہ نہیں، ماں سے سب سے گہرا رشتہ ہے. ماں نے کہا یہ دین چھوڑ دے. حضرت سعد چونکہ اس دین کی چاشنی چپ چکے اس لیے کہا نہیں میں ایسا نہیں. بڑا سمجھایا ماں نے لیکن دین اسلام نہیں چھوڑا. بالآخر ماں نے کہا میں روٹی کھانا چھوڑ دیتی ہوں، مر جاؤں گی، تیرے نام بدنامی لگاؤں گی کہ مجھے اس میرے بیٹے نے مار دیا ہے،
بچنے کی ایک ہی صورت ہے بدنامی سے کہ تو یہ دین چھوڑ. یعنی ماں نے بھوک ہڑتال کر دی. یاد رکھو یہ بھوک ہڑتال کافروں کا طریقہ ہے, خودکشی ہے یہ, اور ہوتی بھی عجیب قسم کی ہے کہ بس روٹی نہیں کھانی باقی جو مٹھائیاں کھاتے رہو. بہرحال بھوک ہڑتال کر دی ماں نے. اس نے کہا ایسا میں کھاؤں پیوں گی نہیں مر جاؤں. پہلے ہی بوڑھی تھی. ایک دن اس نے نہ کھایا, دوسرے دن نہ کھایا, کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی. لوگ بھی کہتے ہیں ساتھ چھوڑ دے, اوپر اوپر سے کہتے کہ میں نے دین چھوڑ دیا ہے, نبی کا کلمہ میں نے چھوڑ دیا ہے, ابو بکر صدیق نے جو کچھ مجھے سمجھایا ہے میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا ہے. کہتے اوپر اوپر سے بات بچ جائے. لیکن جنہوں نے یہ چاشنی چکھی ہوتی ہے نا پھر وہ کبھی چھوڑ نہیں سکتے. چنانچہ تیسرا دن گزر گیا, ماں نہ کھانے پینے کی وجہ سے بالکل نڈال ہو گئے. قریب تھا کہ اس کی سانس جو ہے نا وہ نکل جائے, مر جائے. تو حضرت سعد ماں کے پاس گئے اور کہنے لگے یا امہ, اے ماں, ان کانت لک مئۃ نفس فخرجت نفسا نفسا لا اترک دینی ھذا لشیء ان شئت کلی ان شئت لا. کہا اے ماں اچھی طرح سے سن لے, یہ تو تیری ایک جان ہے جو نکلنے والی ہے. اگر تیری 100 جانیں بھی ہونا اور ایک ایک کر کے میرے سامنے نکل جائے اس لیے کہ میں نبی پاک کا دامن چھوڑ دوں, ابو بکر کا راستہ چھوڑ دوں, میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا چاہے 100 دفعہ تو جیے اور 100 دفعہ مر جائے. انشئت کلی انشئت لا تکلی. اب تیری مرضی ہے, چاہے کھانا کھا لے چاہے کھانا. اب تبھی محبت ہی ماں کے ساتھ, لیکن روحانی محبت کو انہوں نے مقدم سمجھا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا وہ دیکھو ساتھ نے ابو بکر کے پیچھے لگ کے ماں کو پیٹ چڑھا دیا, ماں کو مار دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کیا ارشاد فرمایا ٹھیک ہے والدین کے ساتھ بھلائی ہو, لیکن ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما. اگر دین سے ہٹانے کے لیے تیرے ماں باپ تجھے دعوت دیں تو ان کی بات نہ مانو, بالکل ان کی بات نہ مانو. صاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ. ٹھیک ہے روٹی دے دی ان کو, کوئی ضرورت ہے ان کو دے دی, لیکن ان کے کہنے پر تم دین سے ہٹ جاؤ ایسا ہرگز نہ کرو. اور راستہ چلنا ہے تو کن کا, ماں باپ کا نہیں. واتبع سبیل من اناب الی, راستہ اس کا چلو جو میری طرف پہنچانے والا نقش بندیوں تمہیں مبارک ہو. اس آیت کریمہ میں بالاسالت اور اولا من اناب الیہ سے جو مراد ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے, جن سے سارا یہ نقش بندی فیض چل رہا ہے. گویا کہ اس سلسلے میں داخل ہونے والا عین اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ اتبع سبیل من اناب الیہ, اس کے راستے کی طرف چلو جو میری طرف رجوع نہ ہو. اور آپ دیکھتے ہیں یہ اللہ اللہ کا ذکر یوں زبانوں پر جاری نہیں ہوتا. اللہ کی زبان کو چاہے اپنا ذکر میں لگا دے اور جس کو چاہے نہ لگائے. معلوم ہوتا ہے اس سلسلے میں داخل ہونے کے بعد جب تم نے اپنے مشائخ سے کیا ہوا وعدہ, جیسے ابھی حضرت صاحب نے وعدہ لیا ہے, توبہ کی اور وعدہ لیا, جیسے وعدہ لیا ہے اس وعدے پر پورے اترتے ہوئے اپنے شیخ کے مطابق جب شجرا بھی پڑھتے رہو گے, ذکر بھی کرتے رہو گے, تو پھر ایسے ہو جاؤ گے کہ تم چھوڑنا بھی چاہو گے تو اللہ چھوڑنے نہیں دے گا.
پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کوئی شیخ نے سبق دیا ہے اسے چھوڑنا نہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ انہوں نے ختم خواجگان شریف کے لیے کہا ہے تو ضرور پڑھنا ہے، ایک ہو پھر بھی پڑھو، گھر کے افراد کو جمع کر کے پڑھو، دوست احباب کو کر کے پڑھو۔ یہ دیکھو اتنی جلدی جو انقلاب آتا ہے نا، اسی لیے آتا ہے کہ جب مرید عہد کر کے شیخ کے کہنے پر پورا چلے، پوری محبت شیخ کے ساتھ رکھتا ہو، شرط یہ ہے کہ شیخ کامل ہو، عقیدہ بھی صحیح ہو، سنت کے مطابق بھی ہو، اور اس کے اندر کوئی علانیہ فسق و فجور بھی نہ ہو۔ تو پھر یہ نہ دیکھا کرو کہ میرا شیخ ہوا میں اڑ لیتا ہے یا نہیں، میرا شیخ کوئی کرامتیں دکھاتا ہے یا نہیں۔ الاستقامت خیر من الف کرامت، سنت پر استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ سب سے بڑا مشکل کام یہی ہے کہ سنت کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہ انسان کی خود استقامت ہوتی ہے جو سارے مریدوں کو بھی نبی پاک کی سنت کے رنگ میں رکھتی ہے۔ جو خود استقامت نہ رکھتا ہو اس کا اثر مریدوں پر نہیں ہو۔ آپ دیکھیں الحمدللہ آپ کے اپنی بھائیوں میں بھی نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو سرکار کی سنت سے چہرے سجے ہوئے، اور اسی طرح دعوت اسلامی کے ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے بھی ماشاءاللہ ہر قدم ان کا بھی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے رکھوالے جو شیخ ہیں نا وہ بہت زیادہ سنت کی طرف دیتے ہیں، سرکار کی محبت اور سنت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا قدموا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے 3 باتوں پر کرو۔ حب نبی کو، نبی کی محبت سب سے پہلے سکھاؤ، تاکہ اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا وضع قطع سب کچھ حضور کی سنت کے مطابق۔ اور اس کے بعد وہ اہل بیت، نبی کے اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت میں کل تقی و نقی عالی، سرکار فرماتے ہیں ہر متقی پرہیزگار میرا اہل بیت ہے۔ ان کی محبت سکھاؤ، اور پھر تلاوت القرآن، قرآن بعد میں پڑھو، پہلے یہ 2 جوہر اپنے اندر پیدا کرو، اس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے پڑھتے تو بہت ہے قرآن، لیکن اللہ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور گمراہ ہونے والوں کا ذکر پہلے کیا، جس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی پیچھے مضبوط ہاتھ نہ ہونا تو قرآن پڑھنے والے زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ ہدایت وہی پاتا ہے کہ جس کی پشت پر کسی قابل کا ہاتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، آج یہ بدمذہبوں کے یہاں تھوڑا قرآن پڑھایا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے قرآن پڑھیں گے کہ تم دیکھو گے بات بات پر قرآن، لیکن لا یجاوز حاجرہم، نرگر سے اوپر اوپر ہوگا، نیچے نہیں گزرے گا۔ نیچے تو اسی کے گزرے گا نا جس کے دل پر کامل کی نگاہ ہوگی، کہ دل اتنا صاف اور پاک اس کا ہو چکا ہوگا کہ قرآن کو جگہ اس میں ملے گی۔ اگر دل صاف ہی نہیں تو قرآن جیسی پاکیزہ ہے وہاں کیسے ہو؟ ایک گندا برتن ہو تو ہم اس میں دودھ نہیں ڈالتے ہیں، دل اگر گندا ہوگا تو قرآن اس میں کیسے جائے گا؟ ہاں، پہلے دل کے اندر نبی پاک کی محبت ہو، نبی پاک کے اہل بیت کی محبت ہو، پھر تمہیں خود قرآن کو دل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، قرآن خود و خود دلوں میں چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم یہ محفلیں کرتے ہیں، یہ بزرگوں کی شفقت ہے جو خود آ کے جگہ جگہ پر محفل قائم کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اگر ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے چلو اس جگہ پر ایسی محفل سجائے کہ جس کے ساتھ دلوں کے سنگ دور ہو جائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ جو ذکر ہے نا، ذکر یہ دلوں کے زنگ کو ایسے دور کرتا ہے جیسے لوہے پر لگا ہوا زنگ دور ہو۔ ان هذه القلوب تصدیہ، یہ قلوب زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر ان کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ، ان لوگوں کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ واتبع سبیل القرآن نہیں کہا، کیونکہ قرآن اپنے آپ سمجھنے والا جو ہے وہ پھٹک جاتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ یقیناً شفا ہے، یقیناً رحمت ہے، لیکن لا یزید الظالمین الا خسارا، ظالم لوگ پڑھیں گے تو وہ ان کا گھاٹا اور خسارہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن پڑھ کے بھی وہ گھاٹے
فائدے میں چلے جائیں گے. فائدے میں وہی ہوگا جو ظلم نہیں کرے گا بلکہ عدل کے مطابق قرآن پاک کو پڑھے گا. اور وہ عدل کیا ہے؟ بخاری شریف کی دوسری جلد میں یہ حدیث موجود ہے کہ کان ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یراہم شرار خلق اللہ، وہ ایسے لوگوں کو ساری مخلوق میں سے سب سے بڑے شرارتی گمان کرتے تھے. کون سے لوگ؟ کہ انہم انقلبوا بآیات اللہ التي نزلت فی الکفار، کہ وہ آیتیں جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، وہ لوگ وہ آیتیں پڑھ کے ان کو مومنین پر چشمہ کرتے ہیں اور یہ اللہ پر چشمہ کرتے ہیں. یہ سب سے بڑے ظالم ہیں کہ آیتیں اتری ہیں بتوں کے بارے میں اور وہ جو ہے نا چشمہ کرتے ہیں اور یہ اللہ پر، وہ چشمہ کرتے ہیں مومنین پر. یہ ہے ظلم، کیونکہ ظلم کہتے ہیں بد و شے کی غیر بہنے ہی، شے کو اپنی جگہ پر نہ رکھنا، دوسری جگہ پر رکھ دینا. بتوں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی، ان کو چشمہ کر رہے ہیں ولیوں پر. اب جتنا بھی قرآن پڑھیں گے خسارہ ہی خسارہ، دل کالا ہی کالا ہوتا جائے گا، کبھی اس کے اندر روشنی نہیں پیدا ہو سکتی. جو اس لیے کہ یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے ولیوں سے دور کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے اتبع سبیل من اناب الیہ، اس راستے پر چلو، ان کے راستے پر جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں. تم نہیں پہچان سکتے ہو کہ تفسیر صحیح ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے. لیکن یہ تو پتہ ہے نا کہ جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو لازماً ہدایت عطا فرماتا. قرآن کے بارے میں تو فرمایا جو دلوں میں ہی کثیرہ، بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے اس کی پیروی کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا. دیکھو علم عقائد کا یہ مسئلہ ہے، العلم یجتمع مع الکفر والولایۃ لا تجتمع مع الکفر. فرمایا علم کفر کے ساتھ اکٹھا ہو سکتا ہے، عالم بھی ہو اور کافر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ولایت کفر کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی. جو ولی ہوگا وہ کافر نہیں ہو سکتا اور جو کافر ہوگا وہ ولی نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا ولیوں کا راستہ اختیار ہے. یہ دیکھو بڑا عالم ہے، بڑا واعظ ہے، بڑے دلائل دیتا ہے جی. ڈاکٹر نائک جو ہے وہ بڑے دلائل دیتا ہے جی. یہ کسی کے علم کو دیکھ کر محروم نہ ہو بلکہ دیکھو کہ اس کے اندر ادب کتنا ہے رسول اللہ کا، اس کا دین کیسا ہے. حضرت امام ربانی، کاشف اسرار نہانی، غوث سمدانی، حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عقیدہ اہل سنت والا ہو صحیح، اور اس کے بعد شریعت پر عمل ہو، اور تیسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی ہو، اور چوتھی بات کہ نقش بندیت والے طریقے کو اختیار کرو. فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ دنیا میں بھی کامیابی قدم چومے گی، آخرت بھی کامیابی. حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ دعا کرتے ہیں، کتنی مختصر سی دعا ہے اور کتنی جامع دعا ہے. یا اللہ یہ نسبت جو نقشبندیت کی تو نے مجھے عطا فرمائی ہے دنیا میں بھی برقرار رکھ، نزا کے وقت بھی برقرار رکھنا اور قبر میں بھی برقرار رکھنا، تینوں جگہ پر یہ نسبت برقرار رہے. آخرت کی بات ہی نہیں کی. کیوں؟ حضور امام ربانی رحمۃ اللہ کو ایک شخص نے دیکھا، وہ کہتے ہیں واللہ میں بڑا گھبرایا کہ پلسرات سے کیسے گزروں گا، قیامت میدان محشر سے بڑا میں گھبرایا، لیکن جیسے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ امام ربانی ہاتھ میں عصا لیے ہوئے کھڑے ہیں اور جو بھی محبت رکھتا ہے نقشبندی سلسلے سے بجلی سے پہلے ان کو گزار دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا آگ چلنے سے پہلے. اس لیے اگلا فکر نہیں، جہاں مضبوطی سے اس سلسلے کو قابو رکھو، اس پر عمل. اس لیے کہ حضور غوث پاک کا خرقہ بھی یہی نظر آ رہا ہے، ان کی نگاہیں بھی یہی لگی ہوئی ہیں، اور چشتیہ کا جو ہے سلسلہ وہ بھی یہی فیض دے رہا ہے. یہ سارے فیض یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں اس لیے کہ اس سلسلے کا بانی وہ ابو بکر صدیق ہے جس کے لیے سرکار نے فرمایا بات سب اللہ فی صدری سبب تو فی صدری ابی بکر. جو کچھ اللہ نے مجھے دیا میں نے ابو بکر کو دیا، اور فرمایا میں نے سب کے احسان اتار دیے مگر ابو بکر کا احسان یہ قیامت والے دن اللہ ہی اتارے گا، میں نے اس کے احسان نہیں اتارا.
اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وقت کی قلت تھی جس وجہ سے میں نے اختصار سے بالکل کام لیا چونکہ مغرب کا وقت ہو گیا. پھر انشاءاللہ کوئی موقع ملا تو مزید تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے. اللہ ہمیں عمل نصیب فرمائے. آمین. First of all, we're going to have Isaf Maghrib after Isaf Islam.